اب ایک بچی نے 3 سال کی بچی ہے امل سکھیرا، اس نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے امل جو کہ ایک 3 سال کی بچی ہے اس سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے. اس نے پٹیشن دائر کی اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جہانزیب سکھیرا صاحب کو، جو کہ امل کے والد بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں جو کہ ان کا کیس ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا شو جہانزیب صاحب. فرسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو کمینڈ یو کہ آپ نے اتنی اچھی طرح سے ریز کیا کہ ایک بچی 3 سال کی عمر میں بہت ہمارے جیسے لوگوں سے زیادہ ان کو احساس ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو کو شی ہیز ٹیکن دا اسٹیپ. میں نے تو کچھ ریز نہیں کیا، یہ ہر گھر کے اندر یہی بات ہو رہی ہے. مجھے موقع ملا کہ میں ان تمام لوگوں کی آواز عدالت میں لے کے جا سکا، اور اس کے اندر خالی یہی ہے جی کہ میرا یہ پیشہ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں. مجھے معلوم ہے جب میری بیٹی میرے سے پوچھتی ہے کہ میں باہر کیوں نہیں کھیل سکتی آج، یا میں اسکول کیوں نہیں جا رہی، تو یہی باتیں ہر گھر میں ہو رہی ہیں. سکھیرا صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ وہ مومنٹ ہمارے لیے ریکال کر سکتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ امل نے آپ سے بات کی جو ہے وہ اسموگ کے حوالے سے، اور آپ کا کیا ریاکشن تھا اس پر؟ میں جی اکثر دفتر جب جا رہا ہوتا ہوں تو میں امل کو پہلے اسکول ڈراپ کرتا ہوں اور پھر میں دفتر جاتا ہوں. امل 2 سال کی ہونے والی تھی جب سے وہ اسکول جا رہی ہے، کیونکہ اس کی والدہ بھی ایک وکیل ہے، تو ہمیں موقع مل جاتا تھا کہ جی 2 گھنٹے اب کام کر لیں سکون سے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسکول جا رہی ہے. تو ایک دن اسکول کے راستے میں یہی اسموگ کی حالات تھے، تو اس نے کہا کہ جی یہ دھندلا دھندلا ہے، یہ سن کدھر ہے. سن ڈھونڈ رہی تھی وہ صبح. ساتھ اس کو کھانسی بھی آ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں پانی بھی آ رہا تھا. جب اس کو میں نے اسکول چھوڑا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسکول کے اندر اور بچے بھی اسی طریقے سے سفر کر رہے تھے. تو امل نے ٹیچر سے پوچھا کہ جی کیا وجہ ہے کہ ہم سب اس طریقے سے فیل کر رہے ہیں، اور اس کو بتایا گیا کہ جی وہ اسموگ چیز ہوتی ہے اور اسموگ کی وجہ سے اسموگ کے اثرات ہیں آپ پہ. جب وہ گھر آئی تو اس نے ہمیں بتایا کہ جی اسموگ ہوتی ہے، اسموگ کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے اور آنکھوں سے پانی آتا ہے. تو اس سے یہ بات شروع ہوئی، اور پھر یہ اب جو اسٹیج پہ ہم ہیں وہ سٹارٹنگ پوائنٹ. واٹ از دا پاسبل ریمیڈی دیٹ یو آر سیکنگ تھرو دس پٹیشن، اگر آپ بتا سکیں؟ ہمارا تو جی بڑا ایک سمپل سا موقف ہے اور سمپل سی استدعا ہے عدالت سے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو پنجاب کے انوائرمنٹ پروٹیکشن لاز ہیں، جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ، اس کی جو شق نمبر 15 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ایسی موٹر وہیکل پنجاب میں نہیں چلائی جائے گی جس کی ایمیشن ایک مخصوص سٹینڈرڈ سے زیادہ ہے. اگر تو آپ نے اس شق کو واقعی نافذ کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ پتہ لگانا ہوگا کہ پنجاب میں جو تمام وہیکلز ہیں کیا ان کے سٹینڈرڈز کے ایمیشنز جو ہیں وہ سٹینڈرڈ سے نیچے ہیں یا اوپر ہیں. یہ پتہ لگانے کے لیے آپ کو ہر وہیکل کو، چاہے وہ بڑی گاڑی ہو، بس ہو، وین ہو، موٹر سائیکل، رکشہ، جو بھی موٹر وہیکل ہے، اس کو ایک مخصوص پیریڈ کے اندر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہوگا. جی سکھیرا صاحب، اٹ ساؤنڈز لائک کہ آپ کے جو کیس میں بہت زیادہ کلیئرٹی ہے اور ایک بہت سمپل سی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو لا آلریڈی ان پلیس ہے اس کو یوز کیا جائے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور دیکھنے میں تو یہ کافی ایک سمپل ڈیمانڈ ہے، لیکن کافی تعجب کی بات ہے کہ کئی عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے لیکن حکومت نے اس ڈیمانڈ کو آج تک سیریسلی نہیں لیا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس وقت کیس جو ہے آپ کا فائل ہوا ہوا جو پٹیشن ہے وہ کس سٹیج پر ہے، اور کیا آپ کی توقعات ہیں کہ کب تک آپ کو ایک فائنل رسپانس ملے گا حکومت کی طرف سے؟ اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے جی. میں بڑا خوش ہوں اور میں بڑا آپٹمسٹک ہوں. میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی اس کیس کے بارے میں اور وہ میرا آپٹمزم شیئر نہیں کر رہے تھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے جتنے آپٹمسٹک ہوں. حکومت پنجاب کی جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ایکشن پلان اناؤنس کیا ہے، اس کے اندر یہ انکلوڈڈ ہے کہ تمام گاڑیوں کی ٹیسٹنگ کا جو قانون ہے اس کے اندر جو ریکوائرڈ امینڈمنٹ ہے وہ کی جائے. جو پنجاب موٹر وہیکلز آرڈیننس ہے اس کے اندر فی الحال تو خالی لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرانسپورٹ وہیکلز ہیں، یعنی کہ جو بسز پبلک ٹرانسپورٹ کی ہوتی ہیں اور اس ٹائپ کی گاڑیاں، ان کی ٹیسٹنگ ہونی ہے اور 3 سال میں ایک دفعہ ہونی ہے.
تو انہوں نے اپنے ہی ایکشن پلان کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ جی ہم اس کے اندر تمام گاڑیوں کو لائیں گے. اب یہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی منفرد بات ہے. میں اس میں خالی یہ چاہوں گا کہ جو 3 سال میں ٹیسٹ ہونا ہے اس کو ہم 1 سال میں ٹیسٹ کریں. 3 سال کافی لمبا ٹائم ہے, اس کے اندر انجنز خراب ہو جاتے ہیں, بہتری کی گنجائش ہے. لیکن حکومت پنجاب اس ڈائریکشن کے اندر جا رہی ہے, اور جب جا رہی ہے میرا خیال ہے کہ ہم اس بات کو اپریشیٹ کریں اور سپورٹ کریں, اور ہم حکومت پنجاب کو یہ بتائیں کہ جب یہ منصوبہ وہ پراپرلی کمپلیٹ کر لیں گے, اس کو پرفارم کر لیں گے اور اس کے اثرات ہمیں محسوس ہوں گے تو ہم ان کو کریڈٹ بھی دیں گے. تو کلائمیٹ چینج ایکسپرٹس کا بھی آپ کے ساتھ بالکل اگریمنٹ میں ہے. کلائمیٹ چینج ایکسپرٹس کا بھی یہی کہنا ہے کہ پیٹرول ایگزاسشن کی وجہ سے 60 سے 80% اسموگ انہوں نے ایٹریبیوٹ کی ہے پیٹرول ایگزاسشن کے اوپر. تو یہ ایک جو تاثر ہے ہمارے لوگوں میں کہ انڈیا سے ہوائیں آ جاتی ہیں اور یہ سب ہو جاتا ہے, یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے, یہ ہمارا اپنا پرابلم ہے, ہمارا خود کا کاز کیا ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک, اور آپ کیا لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایز اے سوسائٹی اپنا رول کیسے ادا کریں اس حوالے سے؟ میں بطور وکیل یہ ایک ایکشن لے سکتا تھا, میں نے وہ ایکشن لیا. آپ کو جب آپ سوچتے ہیں اس ایشو کے بارے میں اور آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ جی میرے کچھ بھی کرنے کے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں, وہ چیز ہمیں کرنی چاہیے. بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ جہانزیب سکھیرا صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.